بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 سے 182 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد لیں، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، اور یہی حقیقت میں متقی لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ مقتولوں کا بدلہ لینا، آزاد کے بدلے میں، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر، اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ دے تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ پھر جس کو اندیشہ ہو
کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اور ان کے مابین صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت میں اختلاف کی پگڈنڈیاں نکال لیں، وہ ضد، ہٹ درمی، شقاوت اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اللہ کے حکم سے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان ہے، تاکہ تصحیح نیت ہو جائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ سوداگری ہو گئی۔ اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں، یعنی مال کی محبت کے علی الرام علی حبہ میں ضمیر متصل اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مال کے لیے ہے، کہ مال گرچہ محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے۔ نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ عبادات کا انبار لگا ہوا ہو مگر دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ جس شے سے طبیعت اکتا گئی ہو، جو کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہوں، وہ کسی کو دے کر حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی جائے، بلکہ جو شے خود کو پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حکمت دین ملاحظہ کیجئے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے اور نیکی کے مظاہر میں سے مظہر اول انسانی ہمدردی ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے جبکہ اس سے قبل عطائے مال کا ذکر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس ہم نے مال میں سے زکوٰۃ دے دی اور حق پورا ادا ہو گیا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مذکورہ آیت پڑھی۔ انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے پروردگار سے کیا تھا جو عہد الست کہلاتا ہے، پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہیں۔ شادی بھی شوہر اور بیوی کے مابین ایک سماجی معاہدہ ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ پھر آجر اور مستاجر کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تمام بڑے بڑے کاروبار معاہدوں پر ہی چلتے ہیں۔ پھر جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ بھی معاہدوں پر مبنی ہے۔ تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو تمام معاملات سدھر جائیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقوی کے کچھ نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقوی کسی مخصوص لباس اور خاص وضاقتہ کا نام ہے،
یہاں قرآن کریم نے نیکی اور تقوی کی حامل انسانی شخصیت کا ایک ہیولہ اور اس کے کردار کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمانی موجود ہونی چاہیے اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں۔ اس کے بعد وہی جو انسانی معاملات ہیں ان پر بحث چلے گی۔ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کے بارے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ گویا 4 لڑیوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 2 لڑیاں عبادات اور احکام و شرائع کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ قتل قتیل کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ کتبہ کے بعد علی فرضیت کے لیے آتا ہے، یعنی تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں۔ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، لہذا قصاص تم پر واجب ہے۔ اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ میرے 2 غلام لے جا کر قتل کر دو، اور اگر غلام قاتل ہے تو وہی غلام عوض میں قتل کیا جائے گا، اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ قصاص و دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے۔ مثلا اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا، اور خزرجی اوسی کو قتل کرے تو 1/3 خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اس طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلامی نے اس ضمن میں کامل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کی ہر طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کر دیا۔ اس بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کف یعنی برابر ہیں، لہذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اوسی اور خزرجی یہ 2 قبیلے تھے، یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ بہرحال مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لیں چاہے ویسے ہی معاف کر دیں، تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہو اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ خون بہا کا رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، تم چاہو تو اس کو قتل کر دو، اور اگر تم احسان کرنا چاہو تو اس کی جان بخش دو، تمہیں اختیار ہے۔ چاہو تو ویسے ہی بخش دو اور چاہو تو بخشش کے بدلے خون بہا لے لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ مگر جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کا وتیرہ اپنا لیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ معاشرتی زندگی میں وہ درگزر اگرچہ ایک اچھی قدر ہے اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ تغابن میں ہے کہ اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری اور چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیت کے آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، اس ضمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا تھا، اس کی بیویاں، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے تھے۔ چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا کہ مرنے والا والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے۔ البتہ اس کے ایک جز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں،
اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانے کو، کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ 1/3 کی وصیت کر دے، باقی 2/3 میں لازمی طور پر قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر گواہوں کے بعد وصیت میں تحریف اور تبدیلی کی تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ ان پر ہی آئے گا جنہوں نے اس میں تبدیلی کی۔ وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ سے بری ہے تو اس نے تو صحیح وصیت کی تھی۔ فمن خاف من موصٍ جنفا، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو اور دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بیجا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثاء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی لیکن اس میں زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہمی مشورے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر و تبدیلی ہو سکتی ہے۔